لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزیزان مظلوم کربلا، قرآن کریم کے سورہ فجر سے آخری آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. قرآن کریم میں اللہ نفس مطمئنہ کو آواز دیتا ہے، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے پروردگار کی طرف اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہو چکا ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے. اور جب یہ رضایت تیرے حوالے ہو گئی تو فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا. اور جب خاص بندوں میں شامل ہو گیا تو بدخلی جنتی، یہ جنت تیرے حوالے ہے، اپنے داخلے کو اس میں یقینی بنا لے. نفس مطمئنہ کون ہے، کیا صفات ہیں اس کے؟ جب آپ قرآن اور احادیث کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا مصداق پیغمبر اسلام ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد آپ ہی کے سچے جانشین یعنی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نظر آتے ہیں. اور ان 14 کی فہرست میں بالخصوص امام حسین کے ساتھ اس لفظ نفس مطمئنہ کا ایک خاص رشتہ ہے، ایک خاص لگاؤ ہے. اور وہ اس بنیاد پر ہے کہ جب آپ عصر عاشورہ تک سارے امتحانات دے چکے اور ساری آزمائش ہو چکی تو پھر پروردگار نے ندائے غیبی کے ذریعے امام حسین کو اپنی جانب بلایا کہ نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹا. امام حسین 14 معصومین کی فہرست میں اکیلے ایسے معصوم ہیں کہ جن کے پاس بہت سی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو دوسرے معصومین میں نہیں ہیں. حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 14 کے 14 برابر ہیں. ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا آخری بھی محمد ہے، ان کا وسط بھی، اور یہ سب کے سب محمد ہیں، کیونکہ پیغمبر نے خود کہا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. اور کسی مقام پر آپ نے فرمایا تھا کہ کبارنا و صغارنا سوا، ہمارے بڑے اور ہمارے چھوٹے سب کے سب برابر ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لہذا بہت سے کمالات ایسے نظر آتے ہیں جو ہر معصوم کے اندر پائے جاتے ہیں، چاہے وہ پہلے کی بات ہو، چاہے وسط کی بات ہو اور چاہے آخر کی. لیکن ذاتی طور پر کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو اپنے زمانے کے معصوم سے منسوب ہو جاتی ہیں اور کسی دوسرے کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ ان صفات کے ذریعے اپنے آپ کا تعارف کروائے. مثال کے طور پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے زمانے کا جو بھی امام ہے وہ امام المتقین بھی ہے اور امیر المومنین بھی، لیکن لفظ امیر المومنین مخصوص ہو گیا ذات مولا کائنات سے، یعنی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے. کہ جب آنے والا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں
حاضر ہو کر آپ کو سلام کرتا ہے انہی الفاظ کے ساتھ، السلام علیکہ یا امیر المومنین، تو امام علی مقام کہتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے امیر المومنین کہہ کر مت بلانا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ مولا اگر آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں تو پھر کون ہے اس زمانے میں جسے مومنوں کا امیر سمجھا جائے؟ تو امام نے جواب دیا کہ منصب کے اعتبار سے یقیناً ہم امیر المومنین ہیں، مگر یہ لفظ امیر المومنین، یہ لقب امیر المومنین مخصوص ہو چکا ہے ہمارے جد امجد کی ذات سے، لہٰذا ان کے بعد کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ کر بلوائے۔ لہٰذا اسی طرح سے بہت سی باتیں جو کسی بھی ایک معصوم سے منسوب ہو جائیں اور دوسرے میں نہ پائی جائیں، ان کو اس معصوم کی خصوصیت کہا جاتا ہے۔ جب بات امام حسین کی آتی ہے تو 14 کی فہرست میں امام حسین کے پاس ایسی ایسی چیزیں ہیں جو 14 کی فہرست میں آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نظر نہیں آتی۔ مثال کے طور پر ان 14 میں اکیلے امام حسین ایسے ہیں کہ جن کی قبر کی مٹی کو خاک شفا قرار دیا گیا، کسی بھی معصوم کی قبر کی مٹی کو خاک شفا نہیں کہا گیا۔ پیغمبر اسلام جو سید و سردار ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، ختم الرسول ہیں، آپ کی بھی قبر کی مٹی کو خاک شفا قرار نہیں دیا گیا۔ اگر کوئی مدینے جائے اور پیغمبر کی قبر کی مٹی لے آئے، یا بی بی زہرا کی قبر سے مٹی اٹھا لائے، یا نجف میں جا کر مولا کائنات کی قبر سے مٹی حاصل کر لے، اور ہندوستان میں لا کر جب کوئی مریض ہو تو یہ کہتے ہوئے اسے چکھا دے کہ یہ پیغمبر کی قبر کی مٹی ہے، یہ جناب زہرا کی قبر کی مٹی ہے، یہ مولا کائنات کی قبر کی مٹی ہے، اس کو کھا لو تمہیں شفا ہو جائے گی، اگر کوئی ایسا کرے تو نہ صرف یہ کہ اس سے شفا حاصل ہونے والی نہیں ہے، بلکہ فقہی اعتبار سے حکم لگایا جائے گا کہ مٹی کا کھانا حرام ہے، لہٰذا وہ مٹی چاہے پیغمبر کی قبر کی ہو اور چاہے مولا کائنات کی قبر کی۔ یعنی 14 کی فہرست میں سوائے امام حسین کے کسی کو یہ خاصیت حاصل نہیں ہے کہ اس کی قبر کی مٹی کو خاک شفا کہا جائے، مگر یہ امام حسین کی ذات ہے کہ جن کی خاک کا اثر یہ ہے کہ اگر مولا امام علی النقی علیہ السلام مریض ہوں، امام علیہ السلام مریض ہوتے ہیں، اپنے صحابی، اپنے سپاہی ابو ہاشم جعفری کو بلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں میری طرف سے کربلا کا سفر کرو، ہمارے جد کو نزدیک سے سلام کرنا، اور جب واپس آنا تو امام حسین کے قبر سے مٹی لے کر آنا تاکہ ہم تناول کریں اور اس بیماری سے نجات حاصل کریں۔ ابو ہاشم نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ مولا آخر کیا ضرورت ہے کہ آپ مجھے کربلا میں بھیجیں، امام حسین کی قبر کی مٹی لے آؤں، جبکہ مدینہ نزدیک ہے، اگر میں یہاں سے مدینہ چلے جاؤں اور وہاں سے پیغمبر کی قبر کی مٹی لاؤں تو وہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی۔ امام علی مقام نے جواب دیا کہ نہیں، پروردگار نے اگر کسی کی قبر کی مٹی میں شفا رکھی اور کھانے کی اجازت دی ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے جد امام حسین ہیں، ان کے علاوہ کسی کو بھی یہ اجازت حاصل نہیں ہے کہ ان کی قبر کی مٹی لائی جائے۔ تو یہ پہلی صفت امام حسین کی ہے۔ دوسری صفت میں نے جیسا کسی اور مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ کسی کی بھی صفِ ازاں یا اس کے شہادت کے دن بچھاتے ہیں یا شب شہادت میں، اس کے علاوہ اس کا غم نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے کسی بھی معصوم کی شہادت کے بعد اس کا چہلم وارد نہیں ہوا، نہ پیغمبر اسلام کے چہلم کے لیے روایتیں ملیں گی، نہ مولا کائنات کے چہلم کے لیے، نہ امام حسن کے چہلم کے لیے، نہ امام صادق کے چہلم کے لیے، مگر یہ امام حسین ہے کہ آپ کے 40 کے اوپر نہ صرف یہ کہ امام ششم بلکہ امام یازدہم سے جب پوچھا گیا کہ مومن کی علامات کتنی ہیں، مومن کی نشانیاں کتنی ہیں، تو ان 5 علامتوں میں آپ نے بیان فرمایا علامات المومن الخمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ الصلاۃ 51، پہلی علامت یہ ہے کہ مومن روزانہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہوگا۔ دوسری علامت یہ ہے وَتَخَتُّمُ بِالْيَمِينِ، جب وہ انگوٹھی پہنتا ہوگا تو اس کا دایاں ہاتھ انگوٹھیوں سے خالی نہیں ہوگا۔ تیسری علامت یہ ہے وَالْجَهْرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب بسم اللہ کہے گا تو بلند آواز سے کہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اخفاتی نمازوں میں بھی، یعنی ظہرین کی نمازوں میں بھی جب سورہ پڑھا جاتا ہے تو بسم اللہ بلند آواز سے ہوتی ہے۔ 5 علامتوں میں 3 علامتیں جدا ہیں، ایک نماز کی تعداد ہے، ایک تختم بالیمین یعنی انگوٹھی، اور تیسرا قرآن ہے، اور پھر جو 2 علامتیں ہیں اس میں ایک ہے تعفیر الجبین یعنی اپنی پیشانی کو خاک امام حسین پر رکھنا، اور ایک علامت ہے زیارت الاربعین یعنی مومن وہ ہوگا جو 40 کے دن امام حسین کی زیارت کرے گا۔ تو یہ 40 مخصوص ہے صرف اور صرف امام حسین سے۔
امام حسین کے علاوہ کسی کا اربعین نہیں ہے، کسی کی روایت آپ کو نہیں ملے گی کہ ان کا چہلم منایا جائے۔ یہ دوسری خاصیت ہے امام حسین کی۔ تیسری خاصیت کہ جب آنے والا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا پیغمبر نے اپنی زندگی میں کبھی یہ کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات؟ امام نے کہا ہاں، پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اس نے کہا مولا اگر پیغمبر نے یہ کہا ہے تو مجھے ایک اعتراض اور سوال ہے۔ امام نے کہا بتا تجھے سوال کیا ہے، اعتراض کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ مولا میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ آپ بھی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں، پیغمبر اسلام بھی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں، مولا علی بھی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں، اور حسین بھی ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ امام نے کہا یقیناً ہم سب کے سب نجات کی کشتی بھی ہیں اور ہدایت کا چراغ بھی۔ اس نے کہا مولا یہی تو سوال ہے کہ جب آپ سب کے سب ہدایت کا چراغ بھی ہوں اور نجات کی کشتی بھی ہوں تو پیغمبر نے امام حسین کا نام لے کر کیوں کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات؟ امام مسکرائے اور مسکرا کر جواب دیا کہ تمہارا سوال بھی صحیح ہے اور پیغمبر کا کلام بھی صحیح ہے۔ کلنا سفینۃ النجات، کلنا سفن النجات، ہم سب کے سب نجات کی کشتیاں ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن جو حسین کی کشتی ہے اس میں وسعت بھی زیادہ ہے اور اس میں سرعت بھی زیادہ ہے۔ امام حسین کا نام اس لیے لیا کہ امام حسین کی کشتی میں اسپیس بہت ہے، جگہ بہت ہے، یعنی ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں۔ جو پیغمبر کی کشتی میں سوار ہوگا وہ بھی کامیاب ہوگا، جو علی کی کشتی میں سوار ہوگا وہ بھی کامیاب ہوگا، جو امام صادق کی کشتی میں سوار ہوگا وہ بھی کامیاب ہوگا، مگر ان کشتیوں میں شامل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں کیونکہ جگہ کم ہے، اتنی وسعت نہیں ہے کہ پوری کائنات کو سوار کیا جائے، شرطیں ہیں۔ پیغمبر کی کشتی میں وہ سوار ہوگا جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا۔ علی کی کشتی میں وہ سوار ہوگا جو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ وان امیر المومنین علی ولی اللہ۔ یعنی پیغمبر کی کشتی کے لیے 2 شہادتوں کی شرط ہوگی، علی کی کشتی کے لیے 3 شہادتوں کی شرط ہوگی۔ میں امام صادق ہوں، میری کشتی بھی نجات تک پہنچاتی ہے، مگر میری کشتی میں آنے کے لیے شرطیں ہیں کہ مجھ کو امام مانتا ہو، مجھ سے پہلے 5 اماموں کو مانتا ہو، پیغمبر کو مانتا ہو، اللہ کو مانتا ہو، تب جا کر بیٹھے گا اور کامیاب ہوگا۔ ہم سب نجات کی کشتی ہیں، لیکن حسین کی کشتی میں اتنی وسعت ہے، اتنی جگہ ہے، اتنا اسپیس ہے کہ یہاں آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہو یا نہ کہے، کوئی محمد رسول اللہ کہے یا نہ کہے، کوئی علی کو ولی اللہ مانے یا نہ مانے، حسین کی کشتی پر آنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے سوائے 2 شرطوں کے کہ ذہن میں انسانیت ہو، قلب میں ظرفیت ہو۔ حسین استقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے، جو بیٹھے گا کامیاب ہوگا۔ ہر ایک کی کشتی میں جانے کی شرائط، امام حسین کی کشتی میں جانے کی شرطیں صرف 2، انسانیت و ظرفیت۔ اب جب آ جائے گا تو پھر یہ کردار امام حسین ہے کہ اس کی جذابیت کا تقاضا یہ ہوگا کہ ادھر کشتی میں بیٹھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے گا۔ اور ہمیں اس کا ثبوت کربلا کے میدان میں نظر آیا کہ جب امام نے کشتی کو سجایا تو امام نے یہ قید نہیں لگائی کہ اس کشتی میں مسلمان آئیں گے، امام نے یہ قید نہیں لگائی کہ اس کشتی میں صرف اور صرف اہل ایمان آئیں گے، بلکہ جس کا دل بھی کیا، اگر ظرفیت ہے، اگر انسانیت ہے تو حسین نے دونوں باہیں پھیلا دی ہیں۔ وہم قلبی آیا ہے جس کا دین حسین کے دین جیسا نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو رسول کو نہیں مانتا، جو شریعت کو نہیں مانتا۔ کون ہے وہم قلبی؟ عیسائی ہے، مسیحی ہے، نصرانی ہے، یعنی توحید کا بھی قائل نہیں ہے، لیکن جب آ کر کہتا ہے کہ مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اوپر قربان ہونا چاہتا ہوں، تو امام نے یہ نہیں کہا کہ پہلے لا الہ الا اللہ کہو، پھر محمد رسول اللہ کہو، پھر میری کشتی میں آؤ۔ امام نے کہا بسم اللہ، ہم نے نجات کی کشتی سجائی اس لیے ہے کہ جس کا دل کرے وہ آ جائے۔ اب جب وہم اس کشتی میں آ گیا تو پھر اس نے کہا مولا اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھائیے تاکہ میں بیعت بھی کروں اور اسلام کا اظہار بھی کروں۔ کشتی میں آیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کشتی میں آنے کے لیے شرطیں نہیں ہیں، جب آئے گا تو مسلمان بھی ہو جائے گا، مومن بھی ہو جائے گا۔ دوسرا نام ذوالقین کا ہے۔ حضرت ذوالقین کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت ذوالقین کا دین کیا تھا؟ وہ دین ہے جو بقیہ
یہ شہداء کا دین نظر نہیں آتا۔ ذوالفقارین امام حسین کو امام نہیں مانتے تھے، مولا کائنات کی امامت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ بس شہادت سے 20 روز پہلے 20 ذی الحجہ کو امام حسین سے ملاقات ہوئی، اور اب جب مدد کا وعدہ کیا تو کشتی میں آئے اور حسین نے استقبال کیا۔ تیسرا نام حر دلاور کا ہے کہ جب یہ آیا تو اس کا عقیدہ حسین والا نہیں ہے، اس کا دین حسین والا دین نہیں ہے، اس کا عمل حسین والا عمل نہیں ہے، مگر جب آ کر کہتا ہے کہ مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم تو میرے خدا کو نہیں مانتے، تم تو میرے اس پیغمبر کو نہیں مانتے جو عقیدہ میرا پیغمبری کے لیے ہے، تم تو میرے بابا کو نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں کہا۔ حسین نے سینے سے لگا کر کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا اور رسول نے معاف کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی کشتی میں وسعت اتنی زیادہ ہے کہ جس کا دل کرے وہ آ جائے، حسین استقبال کرتے ہیں۔ دوسری خاصیت اس کشتی کی کیا ہے؟ کلنا سفن النجاة ولکن سفینۃ الحسین اوسع واسرع۔ دوسری صفت یہ ہے کہ حسین کی کشتی میں سرعت بہت زیادہ ہے، تیزی بہت زیادہ ہے۔ ہم سفر کرتے ہیں، الگ الگ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ٹرین ہوتی ہے پیسنجر، پھر ایکسپریس ہو جاتی ہے، پھر سپر فاسٹ ہو جاتی ہے۔ اسرع کا ترجمہ جب انگریزی میں کریں گے آپ تو انگریزی میں معنی نکلے گا سریع سیر، یعنی سپر فاسٹ۔ امام صادق نے فرمایا ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، جو بھی یہاں بیٹھے گا کامیاب ہوگا، مگر حسین کی کشتی میں تیزی اتنی زیادہ ہے، سرعت اتنی زیادہ ہے کہ جو سفر ہماری کشتی پر بیٹھ کر 10 برس میں 20 برس میں طے ہوتا ہے، حسین کی کشتی میں بیٹھ کر وہی سفر چند گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین نے ظہر عاشورہ اپنے چاہنے والوں کو دیکھا، بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں آپ، کیا کہا پیغمبر سے؟ کہا نانا جیسے سپاہی مجھے ملے ویسے سپاہی آپ کو نہیں ملے، بابا جیسے صحابی میرے پاس ہیں ویسے صحابی آپ کے پاس نہیں ہیں، اے بھیا حسن جیسے فدائی میرے پاس ہے ویسے آپ کے پاس نہیں ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ نانا جیسے آپ کے پاس تھے ویسے میرے پاس ہیں، یہ نہیں کہا کہ بابا جیسے آپ کے پاس تھے ویسے میرے پاس ہے، کہا جیسے مجھے ملے ویسے آپ کو نہیں ملے۔ پیغمبر کو کون ملا ہے؟ سلمان فارسی۔ پیغمبر کو کون ملا؟ ابو ذر غفاری۔ پیغمبر کو کون ملا؟ مقداد اسود۔ پیغمبر کے پاس کون ہے؟ عمار یاسر۔ امام حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے مجھے ملے ویسے آپ کو نہیں ملے، یعنی شہداء کربلا کا مرتبہ سلمان جیسا نہیں ہے، سلمان سے اعلیٰ ہے، ابو ذر جیسا نہیں ہے، ابو ذر سے بڑا ہے، عمار کے جیسے حسین کے ساتھی نہیں ہے بلکہ عمار سے آگے نظر آتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کیوں ہے یہ زیادہ؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ سلمان کا مقام جتنا بلند ہو جائے، ابو ذر کو جتنی فضیلت مل جائے، مگر کسی بھی صحابی کو اس کے زمانے کا امام سلام کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پیغمبر نے کبھی سلمان کو سلام نہیں کیا، مولا کائنات نے کبھی مالک اشتر کو سلام نہیں کیا، امام حسن نے اپنے صحابیوں کو سلام نہیں کیا، مگر الٹا دکھائی دیتا ہے جو ضروری ہے۔ سلمان نے ہمیشہ سلام کیا ہے پیغمبر کو، ابو ذر نے ہمیشہ سلام کیا ہے پیغمبر کو، یعنی تمام صحابہ وہ ہیں جو اپنے زمانے کے امام کو سلام کرتے ہیں۔ زمانے کا امام صحابی کو سلام کرتا نظر نہیں آتا، صحابی کی زیارت پڑھتا نظر نہیں آتا، مگر یہ حسین کے سپاہی ہیں، یہ حسین کے ساتھی ہیں کہ جب صادق آل محمد زیارت کربلا پر آتے ہیں تو ان شہداء کربلا کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء و اصفیاء اللہ و اوداء، یعنی اے وہ کہ جو حسین کے ساتھ شہید ہو گئے، تم پر جعفر صادق کا سلام کہ تم اللہ کے ولی بھی ہو، اس کے چاہنے والے بھی ہو، تم اللہ کے ولی ہو۔ اور ان شہداء کربلا میں صرف حضرت عباس نہیں ہے، ان شہداء کربلا میں کہ جن کے لیے امام حسین نے کہا جیسے مجھے ملے ویسے آپ کو نہیں ملے، ان میں صرف بنی ہاشم نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ علی اکبر کے لیے کہا، کوئی کہے کہ حضرت عباس کو دیکھ کر کہا، نہیں، ان شہداء میں حر دلاور بھی ہے، ان شہداء میں جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جیسے مجھے ملے ویسے آپ کو نہیں ملے، اس میں بہن بھی شامل ہے، اس کے اندر حر دلاور بھی شامل ہے، اس کے اندر ذوالفقارین بھی شامل ہے، یعنی امام حسین کی کشتی پر بیٹھ کر اتنی تیزی سے یہ سفر طے ہوا کہ جو مقام سلمان و ابو ذر نے 23 برس تک پیغمبر کے ساتھ زندگی گزار کر حاصل نہیں کیا، اسی سفر کو امام حسین کی کشتی پر بیٹھ کر زہیر نے 20 دن میں حاصل کیا، وہب کلبی نے 8 دن میں حاصل کیا، حر دلاور نے 4 گھنٹوں میں حاصل کیا۔ کب آیا وہب کلبی؟ 2 محرم کو آیا۔ کب شہید ہو گیا؟ 10 محرم کو شہید ہو گیا، یعنی کتنے دن امام حسین کے ساتھ ہے؟ صرف 8 دن۔ ذوالفقارین کب آیا؟ 20 ذی الحجہ سن 60 ہجری۔ کب شہید ہوا؟ عصر عاشورہ سے پہلے 10 محرم
61 ہجری کو شہید ہو گیا۔ کتنے دن امام حسین کے پاس ہے؟ 10 دن ہے 60 ہجری سے اور 10 دن ہے 61 ہجری سے، صرف 20 دن امام حسین کے پاس ہے۔ اور حر دلاور کتنے دنوں کے لیے آیا؟ دنوں کے لیے نہیں، صبح عاشورہ کی نماز اس نے پڑھی ہے یزیدی خیموں میں، اور جب صبح کی نماز پڑھ چکا تو اچانک اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے لال جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی وہی سن رہے ہو؟ تو بیٹے نے کہا بابا ہاں میں بھی سن رہا ہوں۔ کیا سن رہے ہو؟ کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے التش التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، ہائے پیاس کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ سید العلماء کہتے ہیں کہ جیسا باوقار باپ تھا ویسا ہی باعظمت بیٹا بھی تھا۔ شب عاشورہ عمر سعد نے حکم دیا تھا کہ ڈھول بجائے جائیں، شادیانے بجائے جائیں، تاکہ حسین اگر کسی کو مدد کے لیے بلائیں تو ان کی آواز لوگوں تک نہ پہنچے۔ لیکن جب باپ نے بیٹے سے کہا کہ جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ میں ڈھول و نگاڑوں کی آوازیں سن رہا ہوں، کہ میں حسین کے بچوں کی پیاس سن رہا ہوں، آوازیں سن رہا ہوں۔ اور تڑپ گیا، جانتے ہو ان کا ذمہ دار کون ہے، ان کا مجرم کون ہے؟ بیٹے نے ہاتھوں کو چھوڑا، بابا ان بچوں کی پیاس کے مجرم آپ ہیں، اگر آپ میدان کربلا میں نہ لے کر آتے تو یہ پیاسے نہ ہوتے۔ بس حر نے اتنا سنا، کہا میرے لال اگر میں مجرم ہوں تو مجرم کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوتی ہے، پاؤں میں بیڑی ہوتی ہے، میرے ہاتھوں میں رومال کی ہتھکڑی لگا دے، پاؤں میں میرے بیڑی اس رومال کی بنا دے، میں حسین کی خدمت میں جاؤں گا، اپنے گناہوں کا اقرار کروں گا، حسین کریم ابن کریم ہے، معاف فرمائے گا۔ بیٹا، غلام، بھائی اور حر، یہ چھوٹا سا قافلہ یزیدی لشکر سے نکلا۔ کب نکلا؟ صبح عاشورہ کی نماز پڑھنے کے بعد، ظہر عاشورہ سے پہلے حسین کے پاس آیا، اور اب تاریخ بتاتی ہے کہ جب آیا ہے تو چہرے کے اوپر سپر رکھ کے آیا ہے۔ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ تلوار نکال کر کوئی آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگ کا خواہاں ہے، وہ جنگ کرنا چاہتا ہے، اور سپر رکھ کے آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امان میں آیا ہے، وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا، لہذا سپر کو اپنے چہرے پہ رکھا ہے۔ اور پھر سید العلماء کہتے ہیں کہ شاید اس لیے بھی چہرے کو چھپایا ہوگا کہ کیسے حسین سے آنکھیں ملائے گا، کیسے آنکھیں ملائے گا اور نظریں ملائے گا، اس لیے کہ اس حسین نے تو جب اس کے لشکر کو پیاسا دیکھا تھا تو اپنے مشق کے دہانے دشمنوں کے لیے کھولے تھے، اور یہ وہ حر ہے کہ جس نے 4 محرم سے آج تک حسین کے اوپر پانی بند کر رکھا ہے، شرمندگی کی بنیاد پر نگاہیں نہیں ملا سکتا تھا، سپر رکھ کر آیا، میرے آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو حسین نے بھی اس کی لاج رکھی، یہ نہیں کہا کہ حر میں نے معاف کیا، کہا اے آنے والے ذرا چہرہ تو دکھا کہ تو ہے کون، آخر شرمندہ کیوں ہے، اس سپر کو تو ہٹا۔ اور اب جو سپر ہٹائی تو حسین نے حر کو دیکھا، حر نے حسین کو دیکھا، سینے سے لگا کر کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا و رسول نے معاف کیا، میں اتنا سننا تھا۔ حر نے ہاتھوں کو جوڑا، میرے مولا میں تو تب سمجھوں گا معاف ہوا جب مجھے مرنے کی اجازت مل جائے۔ حسین نے حر کو مرنے کی اجازت دی، بوڑھا باپ میدان کارزار کی جانب بڑھنے لگا، حر کا جوان بیٹا سامنے آ کر کہتا ہے میرے مولا یہ تو جوان عرب کے لیے بڑی ذلت والی والا کام ہوگا کہ بوڑھا باپ تو قربان ہو جائے اور جوان زندہ رہے، پہلے اس جوان کو اجازت دیجئے اپنی جان کا ہدیہ آپ کو پیش کرے، اس کے بعد بابا کو اجازت ملے گی۔ حر کے بیٹے کو اجازت ملی، میدان کارزار میں آیا، جنگ کے جوہر دکھانے شروع کیے، سر پہ گرز لگا، اپنے ضعیف بات کو آواز دی، واہ ابتا ادرکنی، واہ ابتا ادرکنی۔ بوڑھے باپ نے کمر کو سنبھالا، جوان کی میت پر آنا چاہتا ہے، مگر جب میت پر پہنچا تو عجیب منظر ہے، حر سے پہلے حسین پہنچ چکے ہیں، حر کے بیٹے کا سر حسین کے زانوں پر ہے، حسین حر کے بیٹے کے بالوں کو سہلا رہے ہیں، خون کو صاف کر رہے ہیں۔ حر تڑپ گئے، میرے مولا غلاموں کے سر آقا کے زانوں پر نہیں ہوتے، حسین کا معرکۃ الارا جملہ۔ ارے حر جوان کی میت پر بوڑھے باپ نہیں آتے، اے میرے مولا حر کے بیٹے کا اتنا خیال، حر کا اتنا خیال، ارے ابھی چند ساتیں گزریں گی، کڑیل جوان علی اکبر خیمے میں حاضر ہوگا، اے میرے بابا مرنے کی اجازت دے دو، اے میرے بابا مرنے کی اجازت دے دو، کسی طرح اجازت ملے گی، علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوں گے، میدان کارزار کی جانب بڑھنے لگیں گے، اچانک آہٹ محسوس ہوگی، اب جو اکبر پلٹ کر دیکھیں گے بوڑھا باپ اپنی ضعیفی کو سنبھالے ہوئے، کمر پہ ہاتھوں کو رکھے ہوئے تعاقب کرتا ہوا دکھائی دے گا، اکبر گھوڑے کو روکیں گے، گھوڑے سے
سنا کہ میرے بابا آج تو دین پر فدا ہونا ہے نا، دین پر قربان ہونا ہے، اجازت بھی مل گئی ہے میدان میں جانے کی، اب مجھے رخصت فرمائیں۔ حسین نے دوبارہ رخصت کیا، بلکہ نہ کہا میرے لال جب تک میدان کارزار میں نہ پہنچ جانا پلٹ کر دیکھتے رہنا، اس لیے کہ تمہارے باپ کا آخری سہارا تمہاری شکل میں موجود تھا۔ جب یہ دل کرتا تھا کہ نانا کی زیارت کروں، تمہارے چہرے کی زیارت کرتا تھا، مگر آج کے بعد تمہارا چہرہ نصیب نہ ہوگا، پلٹ کر دیکھتے رہنا، میں پیغمبر کے چہرے کی زیارت کرتا جاؤں گا۔ لیجیے علی اکبر خیموں سے جدا ہوئے، باپ سے رخصت ہوئے، میدان کارزار میں آئے، وہ اکبر کہ جو اخلاق میں پیغمبر سے مشابہ تھا، جسم و جسمانیت میں پیغمبر سے مشابہ تھا، میدان کارزار میں پہنچا، تلوار کو نکالا، حیدری خون کا اثر دکھایا، فوجیں دیوار کوفہ سے ٹکرانے لگی۔ کسی نے کہا یہ تو حیدر کرار کی شبیہ نظر آتا ہے، 120 افراد کو واصل جہنم کیا، مگر ایک وہ موقع آیا کہ جب ایک ظالم نے سر پہ ایک تلوار لگائی، اکبر گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے، زمین کربلا پر آنا چاہتے تھے، دوسرے ظالم نے ایک برچھی اکبر کے سینے میں جو لگائی، اکبر زمین پہ آنے لگے، باپ کو سلام کیا، علیکہ منی السلام یا بتا، اے میرے بابا اکبر کا سلام قبول کرو۔ بوڑھے باپ نے ضعیفی کو سنبھالا، کمر پہ ہاتھوں کو رکھا، میدان کارزار میں آیا، اکبر کا جنازہ ہے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے اکبر جو نظر آئے، دو زانو ہو کر حسین بیٹھے، اے میرے لال کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ اکبر کیا وصیت بیان کرتے، ایڑیاں رگڑتے جاتے تھے، سینے پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ حسین تڑپ کر کہتے میرے لال ارے ہاتھ سے کیا چھپاتے ہو، ذرا ہاتھ تو ہٹاؤ۔ اکبر نے جو ہاتھ ہٹایا، برچھی کی علی سینے میں نظر آنے لگی۔ حسین نے آستینوں کو الٹا، جوان کے سینے سے برچھی کی علی جو نکالی، کلیجہ علی میں الجھ کر باہر آیا۔ حیدر کرار نے شجاعت کی داد دی۔ اے میرے لال یہ امتحان سب سے بڑا ہے کہ جوان کی میت ہو، بوڑھا باپ ہو، برچھی کی علی میں کلیجہ ہو، مگر ہاں حسین سب کا جنازہ لے کر گئے ہیں خیمے تک، اکبر کا جنازہ بھی لے کر جانا ہے۔ چاہتے یہ تھے کہ میت کو اٹھائیں، مگر جنازہ سنگین تھا، حسین اٹھا نہ سکے۔ بنی ہاشم کے بچوں کو بلایا، اے بنی ہاشم کے بچوں ہم شکل مصطفیٰ کا جنازہ لے کر جاؤ، مگر کون تھا جو جنازہ لے جاتا؟ حسین نے ہمت کو سمیٹا، سینے سے سینہ لگایا، جوان کی میت کو اٹھایا۔ اکیلے حسین اکبر کی میت کو اٹھاتے جاتے ہیں، پیر زمین پر خط دیتے چلے جاتے تھے۔ میں کہتا ہوں مولا اکبر آپ بڑے مظلوم ہیں، ارے کوئی جیسا بھی مسافر ہو، کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، مگر جب میت اٹھتی ہے 4 شانے نصیب ہوتے ہیں۔ اے میرے مولا اکبر آپ کا جنازہ اکیلے حسین نے اٹھایا، مگر آپ سعادت مند ہیں، آپ کا جنازہ تو اٹھ گیا، مگر ہائے رے عصر عاشورا، فاطمہ کی کمائی زمین کربلا پر ہے، کوئی جنازہ لے جانے والا نہ تھا۔ ارے جنازہ تو کجا، کوئی شہادت کی خبر بھی پہنچانے والا نہ تھا۔ ذوالجنان پیشانی کو خون حسین نے رنگین کیا، خیمے کی جانب آیا، زینب نے ذوالجنان کو دیکھا، اے میرے لال اٹھو، پنجتن کا خاتمہ ہوا، زمین کربلا پہ زلزلہ ہے۔ زین العابدین تڑپ گئے، پھوپھی اماں ارے ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، حسین کا سر نو کے نیزہ پہ نظر آیا۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اے میرے بابا اس عالم غربت میں سب نے ساتھ چھوڑا، اب آپ بھی جا چکے ہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کا سفر ہوگا، آپ کا امتحان تو تمام ہوا، اب میری آزمائش ہوگی۔ اہل حرم میں مقنعو بے چادر، یزید پلید کا دربار ہوگا، شرابیوں کا ہجوم ہوگا، کس طرح سے دربار میں وارد ہونا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار تو رحمان الرحیم ہے، مالک القدوس ہے، ہماری شہرت سے زیادہ قریب، اور ہم تیرے گناہ گار بندے، لیکن معبود تیرے دروازے پناہ ہیں، تو پھر کس کا در ہے جس کو کھٹکھٹائیں؟ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدہ مغفرت کا، تجھے واسطہ ہے تعزیہ داری کا، تجھے واسطہ ہے سزاداری کا، ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار موجود ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ معبود جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عنایت فرما۔ سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو اس لائق بنا کہ ان کے انصار میں شامل ہوں۔ وسیعلم الذین ظلموا